بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، انسان پر جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے پاس ایک ہی در باقی رہ جاتا ہے۔ وہ در ہے اللہ رب العزت کا۔ اس ہستی کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہ ذات ایسی ہے جو سننے کو ہر پل تیار ہوتی ہے۔ نہ کبھی وہ ذات سوتی ہے اور نہ کبھی اس کو اونگ آتی ہے، اور وہ ذات اپنے بندے کی طرف ہر وقت متوجہ رہتی ہے۔ لیکن یہ انسان ہے جو اپنے خالق و مالک سے غافل رہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی کسی پریشانی میں میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ لیکن انسان کو اللہ پر بھروسہ ہی نہیں۔ البتہ جب کسی انسان نے اللہ تعالیٰ پر توکل بھروسہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی مدد کی جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ پر بھروسے سے متعلق واقعات سنانے جا رہے ہیں، جن کو سن کر ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت اور کفالت فرماتا ہے۔ تو دوستو، یہ اللہ پر بھروسہ اور توکل پر واقعات سننے کے لیے ہمارے آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جب بندہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو ایک معلم جو کہ سعودیہ میں مقیم ہیں، ان کی کہانی سناتے ہیں۔ عاتق صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں بے روزگاری سے تنگ آ کر میں نے سعودی عرب جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پہنچ کر بھی کام نہ ملا۔ بیوی بچوں سے دور رہنے کی عادت نہ تھی، اس لیے میں نے بیوی بچوں کو بھی لانے کا ارادہ کر لیا، اور پھر کوشش کے بعد وہ بھی میرے پاس سعودیہ آ گئے۔ اس نیت سے جدہ میں ایک چھوٹا سا گھر لے لیا کہ سعودیہ میں رہ کر اگر حرمین شریفین کا چکر مہینے اور سالوں بعد لگے تو کیا فائدہ۔ پاکستان سے جو جمع پونجی لایا تھا اس پر گزارا ہو رہا تھا۔ سب نے کہا کہ کیسا بے وقوف آدمی ہے، ابھی ملازمت ہوئی نہیں، اور بیگم بچوں کو بھی بلا لیا۔ مگر میں اپنے رب پر یقین رکھ کر سارے کام کر رہا تھا، اور اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کی بنیاد پر میں نے بیوی بچوں کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ میں اور میری بیگم اکثر حرمین اور شریفین کا چکر لگاتے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ سے دعا مانگتے کہ وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ ایک دن عزیزیہ مسجد رضوان میں مغرب کی نماز پڑھ کر نکل رہا تھا کہ ایک بچہ آیا اور پوچھا کہ سر، آپ او لیول کو پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا پڑھاتا ہوں۔ نہ جانے اس نے میرے بارے میں کہاں سے سنا تھا اور کس نے اس کو بھیجا تھا۔ یقیناً یہ میرے رب کی طرف سے غیبی مدد تھی۔ پھر اس طرح وہ بچہ مل گیا، اور پھر ایک ہی مہینے میں اور بچے بھی لے آیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس ایک مہینے میں ہی میں نے صرف ٹیوشن سے 6000 ریال کمائے۔ پھر تو ٹیوشن کی لائن ہی لگ گئی۔ میں ٹیوشن پڑھا رہا تھا کہ ایک دن پاکستان انٹرنیشنل اسکول العزیزیہ میں ٹیچر کی اسامیہ کا اشتہار دیکھا۔ میں نے یہاں اپنا سی وی دے دیا۔ ٹیسٹ، انٹرویو سمیت تمام مراحل سے گزرا، اور میرٹ پر میرا نام پہلے نمبر پر تھا، جس کے بعد میں نے یہاں پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر میری بیگم کو اسی اسکول میں ملازمت بھی مل گئی۔ اب ہم دونوں میاں بیوی کماتے ہیں اور بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے یہ الفاظ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ صرف اللہ پر توکل کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ جو انسان اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھتا ہے، اس کے لیے شروع میں تو کچھ مشکلات ہوتی ہیں، مگر پھر
آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ دوستو، اسی طرح کا ایک اور واقعہ جو ایک لاچار خاتون کا ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ یہ کہانی ایک خاتون کی ہے جو اس کا خاوند اس کو چھوڑ کر بغیر بتائے کہیں چلا گیا، اور پھر میں اس کی راہ تکتی رہ گئی مگر وہ واپس نہ آیا۔ جب میرا خاوند مجھے چھوڑ کر گیا تو میری گود میں چھوٹی سی بچی بھی تھی۔ جب مجھے اپنے خاوند کی واپسی کا یقین نہ رہا تو میں اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ رہنے لگی۔ میرا باپ بھی اس قدر ضعیف ہو چکا تھا کہ وہ مزدوری کرنے اور پیسے کمانے سے عاجز تھا۔ ہمارے حالات آئے دن بگڑتے جا رہے تھے اور نوبت خاکوں تک آن پہنچی۔ ایک دن میری بچی کو شدید بخار آ گیا۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، دوائی کے لیے پیسے تو دور کی بات، سخت پریشانی کی حالت میں رو رہی تھی۔ ہماری مدد کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ اچانک میرے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد چھا سا گیا، کون ہے جو مستحکم کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے، اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، جو کہ سورۃ نمل کی آیات میں ہے۔ اللہ کے اس ارشاد نے میرے اندر اللہ رب العزت کی ذات پر ایسا بھروسہ اور توکل پیدا کر دیا کہ میں اٹھی اور اپنی بیٹی کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھی۔ اس کے بعد وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کیے اور دوبارہ نماز کی نیت باندھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ بچی کی تکلیف کی وجہ سے نماز بھی مختصر پڑھی، لیکن دل میں اللہ کی ذات پر عجیب سا توکل اور بھروسہ جاگ اٹھا تھا۔ میں اس عمل کو بار بار دہرا رہی تھی، 2 رکعت پڑھتی، دعا کرتی اور بچی کی پٹی چینج کرتی۔ میں نے اس عمل کو 4-5 بار دہرایا ہوگا کہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی، اور میں اور میرے والد صاحب دونوں پریشان تھے کہ رات کے اس پہر دروازے پر کون ہو سکتا ہے۔ والد صاحب نے پوچھا کہ کون ہے تو باہر سے آواز آئی، میں ڈاکٹر ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے اندر آتے ہی پوچھا، مریض کون ہے؟ ہم نے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بڑی تسلی سے میری بچی کو چیک کیا اور پھر کاغذ کی چٹ پر کچھ لکھا اور مجھے تھماتے ہوئے بولا، لائیے میری فیس، میں چلتا ہوں اور یہ دوائی لا کر بچی کو استعمال کروائیں۔ میں نے عاجزی سے اسے کہا کہ ہمارے پاس تو فیس نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو غصہ آ گیا اور غصے میں بولا کہ اگر فیس نہیں تھی تو مجھے اس وقت فون کر کے کیوں بلوایا؟ مفت میں تھوڑا ہی چیک اپ کرتے ہیں۔ ہم اس پر حیرانگی ہوئی کہ ڈاکٹر کو فون کس نے کیا۔ البتہ میں نے ہمت کر کے ڈاکٹر کو بتایا کہ ہم نے تو فون نہیں کیا، بلکہ ہمارے پاس تو فون بھی نہیں ہے، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہم یہ دوائی کیسے لا سکتے ہیں؟ اس بات پر ڈاکٹر تھوڑا نارمل ہوا اور پوچھنے لگا، یہ افتخار صاحب کا گھر نہیں ہے؟ ہم نے بتایا، نہیں، اس کا گھر اس گلی کے دوسرے نکڑ پر ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب خاموشی سے چلے گئے۔ میں واپس اپنی بچی کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ وہی ڈاکٹر دوبارہ ہمارے گھر آیا اور اس نے کہا، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جس وقت تک آپ لوگوں کی پوری کہانی نہ معلوم کر لوں۔ میں نے سارا ماجرا اس کو سنایا۔ اس نے ہم کو تسلی دی اور خود جا کر مارکیٹ سے دوائیاں خرید لایا اور ساتھ میں ہمارے کھانے پینے کے لیے بھی کافی کچھ لے کر آیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میری بچی کو دوائی پلائی اور جاتے وقت یہ بھی کہہ کر گیا کہ اب آپ کو کسی قسم کی
فکر کی ضرورت نہیں، میں ہر مہینے آپ کو ضرورت کا سامان پہنچا دیا کروں گا۔ تو دوستو، یہ ہے اللہ پر بھروسہ اور توکل کا صلہ۔ جب انسان اللہ کی طرف پورے یقین کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی ضرور داد رسی فرماتے ہیں۔